زینب کے بازوؤں میں رسم دے گئے. جزاکم اللہ. ہاں یہ ماحول ہے. اب اس ماحول میں آپ کے سامنے شبیہوں کی آمد شروع ہے. جب والد کربلا ہو گئے دوسری کو پانی بند ہوا, دوسری نانی کو والد ہوئے, ساتویں کو پانی بند ہو گیا. ساتویں محرم سے لے کر صبح عاشور تک حسین کے بچوں کی کیا کیفیت تھی, حسین کے اصحاب کی کیا کیفیت تھی, حسین کے اصحاب کی کیا کیفیت تھی, آپ کا سب اب آپ کے سامنے شبیہوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں آپ کے سامنے بہت تفصیلی مسائل کو نہیں پڑھ سکتا, مگر صرف اتنا عرض کروں گا. ہماری کے تغلبی کی شبیہ ہے, اس کے پیچھے جناب زہیر بن سلیم ازدی کی شبیہ ہے. میں آپ کی سماعت کو عرض کروں, میں جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت اجازت نہیں دیتا. ممکن شہر ہے یہاں پہ وفائے دیکھا ہوں نے کے بعد کہا اے میرے ناصروں, اے میرے بابا فاصحابی تم پر ہمارا سلام. اس کے بعد آپ کے سامنے جو شبیہ گزری ہے وہ شبیہ جناب ابن صاحب کی شبیہ ہے. یہ جناب امام علی مقام کی کنیز کے اندر سے تھے اور غلامی کا شرف حاصل تھا. اس کے بعد جناب سید سجاد کی خدمت میں آ گئے. سعد بن طائی کی شبیہ, اس کے بعد جناب جبلہ بن نبی شہبازی کی شبیہ. مولا کائنات کی صحابیت کا شرف حاصل تھا. مولا کائنات کے ساتھ آپ نے جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان میں شرکت فرمائی. اس کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں کربلا والے شہیدوں کی لاش کرنے کے بعد والی کرتے تھے. جناب حارث بن عمرو قیس کی شبیہ چلی گئی. آپ نے دیکھا یہ مکے سے آئے تھے اور آنے کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں کربلا میں والد ہوئے اور آپ نے ہمیں شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد پتا ہے کل کون سا دن آنے والا ہے, کل عاشور کا دن ہے, کل ہماری شہید ہو جانے کا دن ہے, کل ہمارے سروتن میں جدائی کا دن ہے, کل ہماری لاشوں میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تمہیں پتا ہے یہ ملائک تم سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے, یہ تو صرف ہماری جان کے دشمن ہے نا, لہٰذا یہ ہمارے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں. اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم نے جس کو جانا ہو چلا جائے. الباب روایت بتاتی ہے کہ جب کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلیاں تھامو اور ان بچوں کو بچانے کے لیے یہ کہتے چلے جاؤ, ان کے بہانے تمہاری بھی جان بچ جائے گی. اس کے بعد بھی جب کوئی نہ گیا الباب ایک منٹ کے لیے مجھے پڑھنے دیجیے. الباب اس کے بعد بھی جب کوئی نہ گیا تو روایت کا فکرہ یہ ہے کہ حسین نے چراغ خیمہ دور کر دیا اور چراغ دور کرنے کے بعد کہا اگر ہمارے سامنے جانے کا تکلف بھی کیا جذبہ تھا کہ مکہ کی طرف حسین کی نصرت کو جانے لگے تو ایک مرتبہ 9 بھی آتا 17 روزہ دلہن تھی. دلہن نے ایک مرتبہ پڑھ کر کے بادشاہ کے دامن پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ تو کچھ اور تھا, مگر ماں نے کیا سمجھا. ماں کہتی ہے بیٹا زوجہ کے تہکانے میں نہ آ جانا, تو سمجھی نئی نئی دلہن ہے, ہو سکتا ہے کہ شوہر کی محبت کو اسے روک لے, کی کلیجی میں لے لی. اللہ اکبر. اب زینب کی کلیجے بھی تو ہے نا, مائیں اور بہنیں بھی تو ہے نا, ذرا ماں کا کلیجہ مراجعہ فرمائیے کربلا کی خواتین کا. ہمیں زینب کی کلیجی میں لے لیجیے. اے باپ کی زوجہ تم زینب کی کلیجی میں جا کے کیا کرو گی؟ تو وہ آواز یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جب حسین شہید کر دیا جائے گا تو ملائک خیمے میں آج اللہ ملاقات کے سامنے جناب بن عمرو راسبی کی شبیہ جا رہی ہے. نعمان بن عمرو راسبی کی شبیہ جا رہی ہے. یہ وہ تھے جو مکے سے آئے تھے امام کی خدمت میں. ابن عبداللہ نشری کی شبیہ جا رہی ہے. یہ بھی کوفے سے تشریف لائے تھے اور آ کر کربلا میں والد ہوئے اور امام علی مقام کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دی. جناب شریف اسلام پہ قربان کرنا ہو ان کے اوپر کیا جذبہ رہا ہوگا. جناب مسعود ابن حجاج قیبی کی شبیہ آپ حضرات نے دیکھا, آپ نے اس کی بھی زیارت کر لی. اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو شبیہ آ رہی ہے یہ جناب جان ابن نبی کی شبیہ ہے. جناب جان کون ہے کیا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ میں اسے اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب امام علی مقام کی خدمت میں آئے ہیں وہ آنے کے بعد کچھ کہا نہیں, صرف نظروں کو جھکایا, جھکا کر کے رونا شروع کر دیا. جب آنکھوں سے جاری آنسو دیکھا ہے آپ نے تو امام نے پوچھا جان کی طرف سر کو جھکایا تو جان نے پلٹ کہا آقا مجھے پتا ہے آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں, مجھے آپ اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے, میرے جسم سے خون سے بدبو آ رہی ہے, اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے. مولا نے اسی وقت بشارت دی, نے دعا دی تھی. اب اس کے بعد جناب سوار ابن عمرو حمد علی کی شبیہ ہے. جب حمدان سے ان کا تعلق تھا اور اس کے بعد کوفے میں رہنے والے تھے, کوفے سے چل کر امام علی مقام کی خدمت میں کربلا میں والد ہوئے. اب آپ کے سامنے جناب کنانا ابن علی قمری کی شبیہ قمری کی شبیہ آ رہی ہے. ان کا تعلق بنی طلب سے تھا اور یہ تنہا نہیں آئے تھے بلکہ 3 بھائیوں کے ہمراہ یہ مقتل میں آئے تھے. جناب قطوس, جناب کنانا اور ایک بھائی کے اور, یہ تینوں بھائی کربلا میں آئے تھے اور تینوں بھائی نے امام علی مقام کی
کی وسعت پہ جان شہادت گوش فرمایا، اور جب رخصت ہو جاتے تھے تو مقتل سے ہر شہید آواز دیتا تھا آقا پر ہمارا سلام، اور کتنا کریم قابل کریم تھا میرا مولا کہ جب بھی کوئی ساتھی کوئی صحابی آواز دیتا تھا تو حسین پہلی کی شبیہ آ رہی ہے، بنی تیم سے ان کا تعلق ہے، کوفے کے باشندے تھے، جنگ جمل جنگ نہروان اور جنگ صفین میں آپ نے شرکت فرمائی مولا کائنات کی میت میں۔ اس کے بعد پھر کربلا میں والد کون ہے؟ امام علی مقام، ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور یہ بھی اسلام کے بڑے دلدادہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام نے کربلا میں آنے کے بعد حجاج ابن مسروق کو مؤذن کربلا کے طور پر منتخب کیا تھا، اور حجاج اذان دیا کرتے تھے۔ اور روایتوں کا فیصلہ سنیے، حجاج ابن یوسف کی حجاج کی جگہ حجاج ابن مسروق کی جگہ دوسرا مؤذن کون تھا؟ لیلا کا کڑوے زبان بیٹا علی اکبر تھا۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ کے سامنے جناب قاسم بن زہیر کی شبی گزر رہی، آپ نے دیکھا اس شبی کی بھی آپ نے زیارت فرما لی۔ آپ کا بھی تعلق کوفے سے تھا، آپ بھی مولا کائنات کے ساتھ کربلا ہوا ہے، وہ فوراً آتا تھا اور آ کر کے امام کی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتا تھا۔ جناب ظاہر ابن عمرو کی شبی جا رہی ہے، ان کا بھی تعلق مکے سے رہنے والوں سے، مکے کے اشراف سے ان کا تعلق تھا، اور یہ میرے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ تو خدمت آ رہی ہے، آپ کا تعلق بنی اس سے تھا، قبیلہ بنی اس سے تھا، بنی اس کے تعلق سے رکھنے والے آپ وہی بہادر اور جانباز سپاہی تھے، اور کربلا میں آنے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام سے علم لی اور لینے کے بعد مقتل میں گئے اور جا کر کے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد جناب عبدالرحمن ابن عبدالرب خزرجی کی شبی جا رہی ہے۔ عبدالرحمن بنی خزرج سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ بھی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام سے اجازت طلب کی، مقتل میں گئے، جامع شہادت نوش فرمایا۔ بہت سارے اصحاب باوفا آتا تھا، اجازت طلب تو کرتا تھا، مگر حسین کس دل سے اجازت دیتے تھے یہ حسین بتا سکتے۔ حسین اپنے ساتھیوں کو دیکھتے تھے تو دیکھنے کے بعد حسین سوچتے تھے یہ بھی اب ہمارے ساتھ چھوڑنے کو تیار ہے، یہ بھی ہمیں چھوڑ کر جانے کو تیار ہے۔ ہمارے اندر نہیں، آپ محسوس تو کریں جیسے جیسے ساتھی دلانی کی شبی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی جناب حلاس ابن عبداللہ راسب کی شبی جا رہی ہے۔ حضرت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک حملہ کربلا کے میدان میں جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے، پہلا حملہ اصحاب باوفا کی وفاداری کو سلام کیجئے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم شانہ بشانہ دیوار بنا کر خیام حسینی کی طرف اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر کہیں سے بھی تیر آئے تو ہمارے جسموں پر لگے، نہ حسین پر کوئی حرف آئے، نہ حسین کے بچوں پر کوئی حرف آئے، ہم رخصت ہو جائیں، ہماری جان چلی جائے۔ جناب جلیل اللہ بن علی شیبانی آپ کا کوفے سے تعلق تھا، مولا کائنات کی صحابیت کا شرف حاصل تھا، اور اس کے بعد بھی آپ کربلا میں والد ہوئے اور آنے کے بعد جامع شہادت نوش فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کتنی شبی ہے آپ کے سامنے سے گزر گئی، آپ منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ منظر شریف کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، آپ رونے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سوچئے حسین پر کیا گزرتی ہوگی جب حسین ان شہیدوں کا لاشا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے تو حسین پر کیا گزرتی ہوگی۔ جناب انس ابن حارث کاہلی کی شبیہ آپ کے سامنے جا رہی ہے۔ یہ حسین کا وہ پورا صحابی تھا، یہ حسین کا وہ وفادار صحابی تھا کہ جسے مولا کائنات کی صحابیت کا بھی شرف حاصل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود رسول اللہ کی صحابیت کا بھی شرف حاصل تھا۔ احباب اعزاز، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ منزلوں کو طے کر رہا ہوں، بس آپ کی توجہ درکار ہے۔ جناب انس کی کیفیت یہ تھی کہ پیغمبر سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب زہرا کا لال کربلا میں بیعت ہو گیا، قتل کا جنت میں ذبح کر دیا جائے گا، اطلاع سننا تھا تو اسی وقت سے یہ جذبہ بیدار ہو گیا تھا کہ اگر ہم زندہ رہے تو اپنی جان فرزند زہرا پر قربان کر دیں گے۔ یہ احباب اعزاز، ابو سمامہ ساعدی کی شبیہ آپ کے سامنے سے جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے ابو سمامہ؟ یہ ابو سمامہ وہ ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا نا اور مقتل گرم تھا، ایسے عالم میں ابو سمامہ نے مطلب آواز دیا، کہا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک نماز اور آپ کی ابتدا میں ادا کر دیا جائے، نماز کا وقت آ گیا۔ افتخار کرتے تھے۔ لیجیے احباب اعزاز، اب آپ کے سامنے جو شبیہیں آ رہی ہیں ان شبیہوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک شبیہ گزر گئی، اس شبیہ کے ساتھ ساتھ دوسری شبیہ، اب میں گزارش کر رہا ہوں ذرا ساتھ ٹھہر جائیے، اس کی آسانی کے ساتھ ان شبیہوں کو لے کے نہ گزریے۔ سوا سامعین کو تھوڑا سا موقع دے دیجیے
पूरा करने का। अगर मैं बहुत तेजी के साथ मंजूर कर रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मजमा जो यहाँ आया है रोने के लिए, इसे वो हुसैन का मेहमान है, हुसैन का वो मेहमान है, हुसैन का वो बावफा साहबी है कि जिसने आवाज दी मौला मौला मुसल्लत यजीद। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जरा सा ठहर जाइए और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। मैं दरखास्त कर रहा हूँ अल्लाह से और जो मुंतज़मीन है उनसे गुजारिश है कि आप जरा सा इस हिसाब से शबीर को भेजिए कि मैं थोड़ा सा मसाइल पढ़ सकूं इनके बारे में। जनाब हुर के पीछे जनाब मूसा की शबी, आप देखिए जनाब मूसा कौन है? हुर के भाई हैं। हुर एक छोटा सा काफिला लेकर करबला में आया था, हुर मक्का से हुसैन के खेमे में आया था। ये कौन है? हुर, हुर का बेटा भी आया, हुर का भाई भी आया, हुर का गुलाम भी आया। ये सब आए थे, किसलिए आए थे? इसलिए आया था कि हुर को पता था कि हुसैन के खेमे में अलतश की आवाजें बुलंद हो रही हैं, इस पर जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम उसके जिम्मेदार हैं। इतना सुनने के बाद रावी कहता है कि वो सारी रात मख्तल में भटकता रहा, अपने खेमे से निकलकर बाहर। मैं थोड़ी देर के लिए जरा सा रोक दीजिए शबी को, मैं और आ गया हुसैन के लश्कर खेमे की तरफ और आकर आवाज दिया, कहा मैंने गुनाह माफ कर दीजिए, गुस्ताखी माफ कर दीजिए। हुसैन ने उठाया, गले से लगाया तो पलट के कहता है आका मैं तब समझूंगा मेरी खबर माफ हो गई जब आप पहले मुझे मक्तल की इजाजत दे देंगे। जैसे ही मक्तल की इजाजत लेना चाहा तो मतलब जवान बेटा खड़ा हो गया और जवान बेटा कहता बाबा ये कैसे मुमकिन है? अरे बेटा जिंदा रह जाए और मेरा बाप पहले को चला जाए, बाबा ये नहीं हो सकता। इतना सुनने के बाद एक मतलब बाप में बेटा भाई सब साथ में आए हुसैन की खिदमत में और बेटे ने इजाजत तलब की। बेटा मख्तल की तरफ आया और मख्तल में आने के बाद उसने आवाज दी बाबा सलाम में आखिर हो। रवायत का फतवा ये है कि इस आवाज पर बूढ़ा बाप जैसे ही जवान बेटे की तरफ लपका, जैसे ही पहुंचा देखा हुसैन पहले से मौजूद थे, उनके बेटे के सर में उठाकर अपने जानों पर रखे हुए बालों में कंघी कर रहे थे। ने पूछा अरे आका इतना बड़ा करम गुलामों पर आप यहाँ पहले से मौजूद है? तो हुसैन का कयामत का जुमला बोलने वालों हुसैन कहते हैं ए वगैरह और उसके पीछे जनाबे सात बिन से हर्ष की शबी है और रवायतों में मुख्तलिफ नाम मिलते हैं। सात बिन हर्ष भी है, सात बिन हारिस भी है, मुख्तलिफ नाम से इन अफराद के उनका तारुफ कराया गया तारीखों में। मगर बहरहाल आप अशराफ कूफा से ताल्लुक रखते थे और आप भी मक्तल में आए इमाम अली मकाम की मैयत में और आपने भी जामे शहादत रोश फरमाया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। हुसैन गरीब आवाज दे रहे हैं मेरे सादे बावफा, ये मेरे महादीस थे, ये वो बावफा साथी थे कि जिन पर हुसैन ने इफ्तिखार किया था, जिन पर हुसैन ने नाज किया था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ जरा इनकी वफादारी को सलाम तो पेश कीजिए। हुसैन मजलूम एक अक्सर वो होता यह था कि जब भी कोई शहीद मक्तल से आवाज देता था ना तो हुसैन उसकी आवाज में लब्बैक कहकर दौड़ते थे और दौड़ने के बाद जनाब हंज़ला इब्न सादिक शामी की शबी है, शबानी की शबी है, ये भी कूफे से आए थे और करबला में आकर इमाम की मैयत में दाखिल हो गए थे। जनाब तारिक बिन अब्दुल्लाह अदवली की शबी ये वो अफराद है कि जिन्होंने मौला कायनात की सहाबियत का शरफ भी हासिल किया और उसके बाद आप अली की साथ जंग सिफ़ीन और जंग जमल और मेहरबान में शरीक है। जज़ाकुमुल्लाह। आप सब हुसैन के दोस्त हैं ना, आप हुसैन के साथी हैं, हुसैन के अज़ादार चाहने वाले हैं ना, आप सब हुसैन को कितना चाहते हैं? जरा शबी को देखिए, ये ऐसा हुसैन का चाहने वाला था जिसे हुसैन ने हमेशा अपना हबीब समझा और इस तरह से हबीब समझा कि जिंदगी में भी हबीब को अपने साथ रखा और मरने के बाद भी हबीब को अपने से जुदा न होने दिया। यही वजह है कि आज जब भी कोई हुसैन का आज़ादा हुसैन के हालत में जियारत के लिए जाता है तो हुसैन को सलाम करने के बाद फौरन देता है। हबीब इब्न बलाहिर ज़ैफुल उम्र है मगर रवायत कहती है कि हबीब ने इस तरह से जंग का मंजर पेश किया। यही वो हबीब थे ना कि जिनको आने पर जब हमगमा हुआ है मक्तल में तो कहता जनाब ज़ैनब फिज़ा से पूछी फिज़ा ये शोर शराबा कैसा है, क्या बात हो गई, बहुत हमगमा कैसा है? तो फिज़ा ने आकर देखा और देखकर कहा कि शहजादी आपके भैया का बचपन का दोस्त हबीब आया है। रो गया मैं जुमला लेने जा रहा हूँ। जैसे ही सुना ज़ैनब कहती है फिज़ा जाओ और जाकर के हबीब को ज़हमत दो, कहो हुसैन की माताई ज़ैनब आपको याद कर रही है। ये मेरा सुनना था। हबीब जैसे ही मेरे खैमा पे आए हैं ना तो ज़ैनब ने कहा फिज़ा जाओ हबीब को कह दो हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब
اللہ اکبر، تمہیں سلام پیش کر رہی ہے حبیب حسین کی بہن زینب تمہیں سلام کر رہی ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو۔ لیجیے ارباب اعظام، اب آپ کی خدمت میں دو جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی زینب نے کہا حبیب کے پر زینب کا سلام، تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین کے ساتھی حبیب نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا۔ امامہ اتار، مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلایا اور بلا کے کہا کوئی ایسا بہادر قبیلہ بتا دو جس سے بہادر زوجہ سے، بہادر عورت سے ہم شادی کریں، اس کے بدن سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو، وہ کربلا میں ہمارے لال حسین کے کام آ سکے، حسین کے کام آ سکے۔ علی بن ابی طالب کو کتنی تمنا تھی، میں کہوں گا مولا آپ کیوں عقیل سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو سب کچھ ہی پتا ہے کون سا قبیلہ کیسا ہے، مگر میرا مولا آواز دے رہا تمہیں نہیں پتا، یہ نفسیاتی سوال ہے، میں نفسیاتی حملہ کر رہا ہوں حبیب کی فکر کے اوپر، عقیل کی فکر کے اوپر۔ اے عقیل سوچو، جب اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل، جناب عقیل کے 8 اولاد کربلا میں قربان ہوئی ہے۔ عقیل ابن ابی عقیل نے کوئی قربانی میں کمی نہیں پیش کی۔ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، جناب جعفر ابن عقیل کی شریف آپ کی نگاہوں کے سامنے جا رہی ہے۔ جناب عقیل نے بھی اپنے بچوں کو ایسا ہی جانباز اور وفادار بنایا تھا۔ یہ جب آتے آئے حسین کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہا چچا ہمارا سلام قبول کیجئے، چچا ہمیں اذن دے دیجئے، چچا ہمیں اجازت دے دیجئے۔ تو حسین سے پوچھے، حسین کی دل سے اپنے بھائیوں کو اجازت دیتا ہے باب اعظم، مگر ظاہر ہے کہ ہر جانباز سپاہی ہاتھوں کو جوڑے کھڑا تھا، چچا برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اتنا سننے کے بعد حسین، آپ ذرا تصور تو کیجئے کہ مسلم کی قربانی کم تھی، حسین مظلوم کے اوپر مسلم نے جس طرح قربانی پیش کی، اور مسلم کے بعد مسلم کے بچوں نے بھی اپنے آپ کو حسین مظلوم پر قربان کر دیا۔ آپ کو پتا ہے زخموں کا آپ شمار نہیں کر سکتے تھے، ابھی تک آپ نے ایک ایک شبیہ دیکھی نا، مگر اب ذرا نگاہ ڈالیے، ذرا نگاہ ڈالیے، ایک شبیہ ہے مگر اس کے اوپر 2 تابوت بنے ہوئے ہیں۔ کیا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو؟ 2 بتانے کی ضرورت، 2 تابوت ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ذرا نگاہ ڈالیے کربلا کے منظر میں، کربلا کے بن میں، کیا آپ کو کوئی ایسے 2 بچے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھا نہ گیا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو آراستہ کر کے مقتل کی طرف روانہ کیا، اور محمد مقتل کی طرف کو گئے۔ روایت کا فکرہ چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے لڑتے قرآن کے کنارے پہنچ گئے۔ میرا غور سے دیکھیے، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، عبداللہ ابن علی، انہیں دیکھیں آپ، یہ کون ہیں؟ یہ غازی عباس کے سگے بھائی، ام البنین کے بدن سے، کوئی 25 برس کا، کوئی 23 برس کا، کوئی 19 برس کا، مگر انہوں نے کربلا میں آنے کے بعد حق ادا کر دیا اور آواز دی بھیا عباس، جیسے تم اپنے آقا کے فدائی ہو، تمہارے بھائی بھی نصرت حسین میں کوئی کمی نہیں کرنے دیں گے۔ جامع شہادت کو فرمایا اور رخصت ہو گئے باب اعظم۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورہ کو جملہ، یہ سب حضرت عباس کے سگے بھائی، جناب ام البنین کے بدن سے۔ ابھی آپ روئیں گے، آپ کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اگر حسین نے کربلا میں اسلام کی بقا میں اپنی جان قربان کی تو اس قربانی میں پیچھے نہ رہا۔ جناب عبداللہ ابن حسن کی شبیہ اور اس کے پیچھے اب جو شبیہ آ رہی ہے، اس شبیہ کو آپ دیکھیں اور میں گزارش کر رہا ہوں ازالہ سے قاسم ہے 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 قاسم قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن
پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس کی شکل آ رہی ہے ہمارے یہاں، پاس کی شکل ہے، کرتے ہیں ماتم غرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم غرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، ہائے علمدار، کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، ہائے علمدار، ہائے علمدار۔ آگے بڑھا، محسوس کیا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، علی اکبر نے بول کے دیکھا، کوئی اور نہیں، ارمان تھا بغیر نانگی پوشاک شہانی، افسوس کہ راہ سائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے علی اصغر، کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر۔ غریب زہرا جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا، پشت گردن سے جسے ہائے غضب قتل کیا، درمیان زین و زمین کے رہا جس کا لاشا، 14 صدیوں سے جسے اہل عزا روتے ہیں، ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں، آ رہا ہے تابوت حسین غریب، آ رہا ہے تابوت حسین غریب، آ رہا ہے تابوت حسین غریب، واہ ویلا واہ ویلا واہ ویلا۔
کٹ گئی اس کا جگر